الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ لوگ تعزیت کے لیے جب آتے ہیں تو مختلف لوگوں کے ہاں مختلف طریقے رائج ہیں اور تسلی دینے کے بھی مختلف طریقے ہیں، کچھ رسوم و رواج ہیں جو ہر جگہ مختلف ہوتی ہیں۔ اس میں تعزیت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے جو ہماری معاشرت سے متعلق ہے۔ غم اور خوشی کے جو مواقع ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیلی تعلیمات دی گئی ہیں، اس لیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس نے زندگی کے کسی گوشے کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے، خواہ وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو۔ خوشی کے مواقع پر بھی اور غم کے مواقع پر بھی تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ تو مصیبت زدہ یا میت کے اقارب اور لواحقین سے جو اظہار افسوس کیا جاتا ہے، انہیں تسلی دی جاتی ہے، صبر کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ ان کا غم ہلکا ہو، اسی کا نام تعزیت ہے۔ تعزیت کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کا غم ہلکا ہو جائے اور ان کو تسلی مل جائے۔ اسی طرح سب کے لیے دعا میں تسلی دینا اور ہمدردی کا اظہار کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی شخص مومن کو تسلی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت افزائی میں اضافہ کریں گے اور اسے عزت افزائی کا لباس پہنایا جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہے، اس کی عیادت کرنا اس کو اس کا حق قرار دیا گیا۔ کسی جگہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، وہاں ان کے لواحقین سے اظہار افسوس کرنا، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے وہ الفاظ تک بھی بتائے ہیں کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں کس طرح کے الفاظ سے آپ تعزیت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ ذکر کیے گئے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تھی، اسی کا تھا، اور جو امانت تھی اس نے واپس لے لی ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا آتَى، اور اس کے پاس اسی نے وہ چیز لے لی ہے جو اس کی تھی۔ كُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اس کے پاس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی اس دنیا کے اندر کوئی چیز بھی دائمی نہیں ہے، ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، کوئی پہلے جا رہا ہے، کوئی بعد میں جا رہا ہے، صرف باری کا انتظار ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اس لیے صبر سے کام لو تو اس طرح تم اجر اور ثواب کی مستحق ٹھہرو گے۔ یعنی صبر کی تلقین اور صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب کے مستحق ٹھہرنے کی خوشخبری۔ اسی طرح کسی کے پاس آپ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی وہی پیغام ہے جو اس حدیث کے اندر دیا گیا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کچھ اس نے لیا ہے اسی کا ہے، اور جو اس نے دے رکھا ہے سب کچھ وہ بھی اسی کا ہے، بالآخر سب نے اسی کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ تو تعزیت کے کچھ آداب ہیں جو متعدد احادیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت سی چیزیں رسم و رواج بن جاتی ہیں اور ان کا اہتمام اسی طریقے سے کیا جاتا ہے گویا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی چیز فرض کی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تعزیت کے لیے دن، پہلے 3 دن جو ہیں وہ تعزیت کے ہیں، ان کے لیے اہتمام کرنے کی، وہاں جانے کی گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی شخص جا کر اظہار افسوس کرے، وہاں تسلی دے، صبر کی تلقین کرے۔ 3 دن کے بعد بھی اظہار افسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا
اور جس طریقے سے باضابطہ لوگ کئی مہینوں تک ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ آج کل تو اشتہار دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے مسجد میں یا گلی محلے کے اندر اس طرح اہتمام کیا جاتا ہے کہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، تو یہ تو کسی طرح جائز نہیں ہے، اور رسوم و رواج ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اصل آداب یہ ہیں کہ جو لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں گھر والوں کی وہ ہر ممکن مدد کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پر بعض اوقات اس کو مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ایسے موقع پر کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنا، تسلی دینا۔ آج کے دور کے اندر وقت بھی بہت قیمتی ہے، وقت دیا جائے، اور اگر گھر کے حالات سے پتہ چلے کہ اس وقت یہ تنگ دست ہیں تو مالی مدد کی جائے ان کی، یعنی جس طرح کی مدد ممکن ہو سکتی ہے۔ صرف اظہار تعزیت ہی کافی نہیں، تسلی دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ موقع ہے جس میں اس کی مدد کی جائے۔ اس لیے تعزیت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرنا، کہ جو آرام کے اوقات ہوتے ہیں ان کا لحاظ کرنا، اس لیے کہ ایک دوسرے کے حقوق یہ ہیں کہ ان کو کسی قسم کی اذیت بھی نہ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان سے، ہاتھ سے اذیت سے محفوظ ہو۔ محدود وقت کے لیے روکا جائے تاکہ ان کی تکلیف اور اذیت کا باعث نہ بنے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے آدمی بیٹھ جائے اور دوسرا شخص جو ہے وہ مصیبت زدہ ہے، اس کی خواہش ہے کہ بس اس کو بھی آرام کا کوئی موقع ملے۔ فضول باتوں کے بجائے سب کے لیے دعائے خیر کی جائے، مغفرت کی جائے۔ عام طور پر ایسی محفل کے اندر جا کر فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسی باتیں جن کا خیر کا کوئی اس کے اندر پہلو نہیں ہوتا۔ مروجہ طریقوں میں بعض رسمی طور پر فاتحہ کہی جاتی ہے، ہاتھ اٹھا لیے جاتے ہیں اور اس کو دعا تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بجائے ذکر و دعا، استغفار کو معمول بنایا جائے اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کی جائے۔ تو یہ بنیادی آداب ہیں جو کہ تعزیت کے آداب ہیں، اور اگر ان چیزوں کا اہتمام ہمارے ہاں تعزیت کے مواقع پر ہو تو ہماری بہت سے رسوم و رواج جو آج کے دور میں لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور غم کے مواقع جو ہیں وہ بھی لوگوں کے لیے رسوم و رواج کی وجہ سے بہت مشکل وقت تصور کیا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں میں اس کے فوراً بعد ان گھروں کے اندر جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کرنا، دیگیں پکانا اور تقسیم کرنا، یہ چیزیں ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو کہ مصیبت زدہ ہیں، پہلے ہی ان پر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کے بعد اس طرح کا طرز عمل جو ہے اور اس طرح کے رسوم و رواج ان کے لیے مزید اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، اس کی تعلیمات ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ اگر ہم انہیں اختیار کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر، خاندان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، ورنہ ہم جس طرح کے خود ساختہ رسوم و رواج کا شکار ہیں اور شریعت کو چھوڑ رکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ سزائیں ہمیں مل رہی ہیں، اور ہمیشہ یہ سزا بڑھتی رہے گی اور ہم زندگی بھر ان سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی خود ساختہ رسوم سے نجات کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔